السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ شعیب ملک. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں گلو اینڈ لولی، ہر لمحہ پرجوش، پریزنٹڈ بائی پیپسی اینڈ ڈالڈا. آج ایک ہی میچ تھا، ویسٹ انڈیز ورسز زمبابوے، اور یہ میچ اس گراؤنڈ میں کھیلا گیا جہاں پہ 2016 میں ورلڈ T20 کا میچ کھیلا گیا تھا، ساؤتھ افریقہ ورسز انگلینڈ. 235 رن بنے تھے اور وہ چیز بھی ہوئے تھے. اسی لیے آج ابھی تک کے اس ورلڈ کپ کا ہائیسٹ جو ہے وہ ٹوٹل بن چکا ہے. آج بہت سارے ریکارڈز بنے کیونکہ یہ گراؤنڈ جو ہے یہ جانا جاتا ہے ہائی سکورنگ گیمز کے لیے، اسی لیے بہت سارے ریکارڈز ہیں. ہم آپ کو سارے دکھاتے ہیں. سب سے پہلا جو ریکارڈ ہے، شیمرون ہٹمائر اینڈ رابن پاول کے بیچ میں یہ 100 رنز کی فاسٹسٹ پارٹنرشپ جو ہے وہ ہوئی. پھر اس کے بعد آپ دوسرا دیکھیں تو اس میں سب سے زیادہ رنز بنے 254. اس کے بعد اگر آپ آ جائیں تو فاسٹسٹ 50 بھی جو ہے وہ اس ورلڈ کپ میں ابھی تک کے بن چکی ہے. پھر اس کے بعد آپ آ جائیں تو یہ بڑا عجیب سا ریکارڈ ہے کہ اگر آپ اس کی بات کریں کہ کنزیکٹو، یہ ورلڈ ریکارڈ ہے کہ 28 وکٹس جو ہیں وہ اس نے ہر میچ میں لی ہیں. اس کا نام ہے ایونز جو زمبابوے کے ہیں. اس کے پیچھے اگر آپ آ جائیں تو ایک اور بولر ہیں جن کا یہ ریکارڈ ٹوٹا ہے، 27 میچز میں جو ہے انہوں نے وہ وکٹس لی تھی، اور عثمان طارق بھی ہیں اس میں. جی، عثمان طارق کنزیکٹو وکٹ ان ایوری گیم، 28 گیمز. بالکل. تو عثمان طارق کے پاس پورا چانس ہے کہ وہ یہ ریکارڈ جو ہے وہ توڑ سکتے ہیں. اگلی دکھائیں جی. 19 سکسز بائی ویسٹ انڈیز ٹوڈے. موسٹ سکسز لگے ہیں یہ بھی اس ورلڈ کپ کے. 19 ایک اننگز میں جو ہے وہ چھکے لگے ہیں. اس سے پہلے جو ریکارڈ تھا وہ نیدرلینڈز کے پاس تھا، جو سلیٹ وینیو وہ ہے جو بنگلہ دیش کے پاس، ان کے وہاں پہ یہ ایک وینیو ہے سلیٹ گراؤنڈ، وہاں پہ یہ چھکے لگے تھے اور آج 19 چھکے دوبارہ لگے. آپ سوچ سکتے ہیں کہ کیا کیا ریکارڈ بنے ہیں آج. نیکسٹ دکھائیں جی. یہ فاسٹسٹ جو ہیں موسٹ انڈیویجول سکسز ان T20 ورلڈ کپ ایڈیشن. 17 شیمرون ہٹمائر نے اس ورلڈ کپ میں لگائے ہیں. نکلس پورن نے 2024 کے ورلڈ کپ میں 17 لگائے تھے. کرس گیل نے 2012 میں لگائے تھے 16 چھکے، اور رحمت اللہ گرباز نے 2024 جو ہے ورلڈ کپ میں یہ چھکے لگائے تھے. باسط بھائی کیا ہوا آج؟ کیوں زمبابوے نے جو ہے ٹاس جیت کے ویسٹ انڈیز کو پہلے بیٹنگ دے دی؟ سمجھ سے بالا تر ہے، اور سری لنکا میں ٹاس جیت کے پہلے بیٹنگ کر رہے تھے، آسٹریلیا جیسی ٹیم کو ہرایا، ٹرانسفر ہوئے ممبئی کے گراؤنڈ پہ دوسرے راؤنڈ میں، اور بہت ہی بیڈ ڈیسیجن لیا اپنے اسٹرانگ پوائنٹ پہ سے ہٹ گئے. شاید وہ یہ سوچ رہے تھے کہ یہاں پہ ہم ویسٹ انڈیز کو اسٹرک کر لیں گے 160-70 میں تو ہم آسانی سے چیز کر لیں گے، کیونکہ یہ سری لنکا کے اگینسٹ چیز کر کے جیتے نا. جی میرا خیال ہے بیڈ ڈیسیجن ہوا، اور جس کا خمیازہ یہ ہے کہ آلموسٹ اب تو یہ باہر ہو گئے. کامی وہ ہٹمائر کا جو کیچ تھا اسکوئر لیگ پہ جو ڈراپ ہوا، وہ لگ رہا کافی ان کو جو ہے نا ڈیمیج کر گیا زمبابوے کی ٹیم کو. بالکل ایسے وہ 60 پہ بھی ایک کیچ ڈراپ ہوا تھا، 70 پہ، لیکن 70 کے اس ٹائم پہ بہت اچھی پوزیشن میں تھے. وہ گیم سے آلموسٹ اس وقت باہر ہی ہو گئے تھے، لگ رہا تھا کہ 200 سکور ہو جائے گا، بے شک کیچ بھی ہو جاتا. لیکن ڈیفینیٹلی کیچ تو اگر ہو جاتا تو شاید کوئی 60-70 رنز کم ہو جاتے، ان کے پاس چانس ہوتا ہے. لیکن جو ٹاس جیت کے بالنگ کی ہے نا، جو سری لنکا کے خلاف چیز کی ہے، میرے خیال سے اس پلاننگ کے ساتھ وہ گئے ہیں. یہ سوچنا چاہیے تھا یہاں پہ پچ ویسی نہیں ہے، یہاں پہ باؤنس اچھا ہے اور باؤنڈری چھوٹی ہے، 60-65 کی باؤنڈری ہے، اور جو بیٹنگ لائن اپ ہے اگر ان کو اسپنرز گرپ نہیں ہوگی، بریک نہیں ہوگی، تو یہ بیٹنگ لائن اپ پھر اتنا ہی ٹوٹل کرے گی جب ایسی ایوریج بالنگ نظر آئے گی. تو اور ہٹمائر نے جیسے رنز کیے ہیں، جو پاور ہٹنگ دکھائی ہے، انبلیویبل پرفارمنس ساتھ رومن پاول نے جیسے بیٹنگ کی ہے، سب نے آ کے وہ غصہ نکالے، اپنا رن ریٹ پہلے میچ میں بہتر کر کے نہ دکھا دیا.
ہم اسٹرانگ ہیں سیمی فائنل کھیلنے کے لیے. بالکل سے. نجیب آپ کو لگ رہا تھا کہ ویسٹ انڈیز کی ٹیم جو ہے ورلڈ کپ میں آنے سے پہلے اتنی اسٹرانگ دکھے گی ڈیورنگ دا ٹورنامنٹ؟ بالکل بھی نہیں ہے. ہم تو ہر ورلڈ کپ میں ان کو ڈارک ہارسز کہتے ہیں کہ وہ کبھی بھی آ جائیں گے اور بڑا اچھا کھیل دکھا دیں گے, لیکن یہ تو شروعات سے ہی, پہلے تو وہ انبیٹن رہے, سارے گروپ میچز انہوں نے اپنے جیتے, اور اس کے بعد آج جس طرح کی پرفارمنس ہے, ڈومینیٹ کیا ہے. یہ سیکنڈ ہائیسٹ اسکور آف T20 ورلڈ کپ ایڈیشنز ایور ہے, کیونکہ 2007 یعنی کہ پہلے ایڈیشن میں سری لنکا نے 14 ستمبر 2007 کو کینیا کے خلاف 260 رن بنائے تھے, وہ ہائیسٹ اسکور تھا. تو یہ تو کمال کی پرفارمنس ہے ان کی طرف سے, زبردست پرفارمنس ہے. کلیئرٹی نظر آتی ہے باسط بھائی ان کے ڈریسنگ روم میں ویسٹ انڈیز کے, کیونکہ وہاں پہ کون سے کوچ ہیں کامی؟ ڈیرن سیمی ورلڈ کپ چیمپئن, 2 ورلڈ کپ, ہاں 2 دفعہ وہ ورلڈ کپ. تو وہ آپ کو کلیئرٹی وہاں پہ نظر آتی ہے کہ بھائی وہ جو پلان دے رہے ہیں, ایون بیٹنگ آرڈر میں وہ بھیجتے ہیں یا بولنگ چینجز بھی باہر سے وہ اشارے کر کے کروا رہے ہوتے ہیں, تو اس کا فائدہ تو ہوتا ہے اگر آپ کے پاس ایسا ہیڈ کوچ ہو. شعیب انہوں نے ایکسپیریمنٹ کرا تھا ساؤتھ افریقہ سیریز جو ہوئی تھی نا ابھی, کہ ہٹمائر کو نمبر 3 پہ لائی ہے, حالانکہ وہ نمبر 5-6 پہ آتا تھا رادرفورڈ, اور وہ 3 نمبر پہ لانے کا انہیں بہت بڑا ایڈوانٹیج ہوا ہے اس سیریز میں بھی, بائی لیٹر سیریز میں بھی اور اس ورلڈ کپ میں بھی. آپ دیکھیں ہٹمائر نے میچ کو بالکل ون سائڈ کر دیا تھا. ہٹمائر کی وجہ سے آپ نے دیکھا نیچے والوں نے بھی مانا, ہیں تو بہت پاور ہٹر, انہوں نے بھی اچھا پرفارم کرا, لیکن جو بیس بنا دی تھی نا ہٹمائر نے, پاور پلے سے اس نے شروع کر دیا تھا, کیونکہ ان کا اسٹرائک ریٹ بہت اوپر چلا گیا ہوا ہے تینوں ورلڈ کپس میں. اگر آپ وہ کریں تو اس والے میں تو 183 پہ چلا گیا ہوا تھا, تو یہ صحیح ہے, انہوں نے بالکل صحیح فیصلہ کیا. آج کی ڈیرن سمی اپنا انڈیا کے لیے پرابلم میں آ گئی. ڈیرن سمی آپ کو پتا ہے وہ ایکسپیریمنٹ کرتے ہوئے ڈرتا نہیں ہے, بالکل ڈرنا بھی نہیں چاہیے, لیکن رائٹ ایکسپیریمنٹ اگر آپ کر رہے ہو تو بالکل صحیح ہے. یہ پوائنٹس ٹیبل ہیں اس گروپ کے. ویسٹ انڈیز نے ایک ہی میچ کھیلا ہے, جیتا ہے. آپ نیٹ رن ریٹ دیکھیں پلس میں ہے 5.35 کا. ساؤتھ افریقہ ایک ہی میچ کھیلا ہے لیکن ان کا بھی نیٹ رن ریٹ بہت تگڑا ہے. یہاں پہ جو کنسرننگ پوائنٹ ہے وہ ہے انڈیا کے لیے اور زمبابوے کے لیے, کیونکہ دونوں نے ایک میچ کھیلا ہے اور دونوں ہار چکے ہیں, اور نیٹ رن ریٹ آپ دیکھیں گے تو بہت ڈاؤن ہے. مجھے یہ لگتا ہے کہ ایک آدھا اور میچ ہوگا تو اس پہ ذرا بڑی مزے کی ڈسکشن ہوگی, کلیئرٹی آئے گی, بڑی چیزیں ہوگی. کل باسط بھائی ہمارا بڑا میچ ہے, بہت بڑا میچ ہے, ٹھیک ہے. تو اگر ہیڈ ٹو ہیڈ کی بات کریں تو 31 میچز جو ہیں وہ کھیلے گئے ہیں پاکستان ورسز انگلینڈ. اس میں سے 21 جو ہے وہ انگلینڈ جیتا ہے, 9 پاکستان جیتا ہے, اور 1 نو ریزلٹ. اچھا نہیں ہے, آدھی اچھا نہیں ہے بھائی. 9 جیتے وہ بھی نہ جیتے تو آپ کیا کر لیتے, 9 تو جیتے نا. اچھا نہیں ہے یار یہ ریزلٹ. اچھا ہے بھائی, ہم 9 بھی جیتے, ہمارے لیے تو یہ بھی اچھا ہے, یہ بھی اچھا ہے. نیکسٹ دکھائیں جی, یہ ہے پاکستان ورسز انگلینڈ ہیڈ ٹو ہیڈ. جو ورلڈ کپ میں ان کے میچز ہوئے ہیں آپس میں, اس میں 3-3 ہیں. اس میں آپ تالی بجا سکتے ہیں کیونکہ کل 4 کیا ہوا, پتا چلتا ہے کہ بغیر دیکھے ان سے تالی آپ بجوا سکتے ہیں. کیا ہوا ہے ابھی دیکھ لو, دوبارہ دیکھ لو. تینوں جو ہے وہ انگلینڈ جیتا ہوا ہے بھائی, انگلینڈ کے لیے تالی بجا رہا تھا. ویل ڈن. میری دادی انگلینڈ سے تھی نا, ڈپورٹ ہوئی تھی. کل مجھے لگتا ہے کہ یہ 3-1 ہونا چاہیے انشاءاللہ, اللہ نے انشاءاللہ ہوگا. اس گراؤنڈ پہ جو ہے وہ 34 میچز کھیلے گئے ہیں, 18 میچز 1 بیٹنگ فرسٹ, 15 میچز جو ہیں وہ سیکنڈ بیٹنگ جنہوں نے کی ہے وہ جیتے ہیں. ایوریج سکور جو ہے وہ 157 ہے. تو یہ تو اچھا سائن نہیں ہے پاکستان کے لیے. ڈپینڈ کرتا ہے کل کی پچ کیسی ہے. واو, مجھے لگتا ہے کہ زیادہ بنیں گے کل رنز. اچھا پچ کی آپ نے بات کی نا, تو صاحبزادہ فرحان نے بھی وہ پچ دیکھی, بلکہ پوری ٹیم نے, لیکن وہ پریس کانفرنس میں تھے, انہوں نے جو ہے وہ کیا بولا وہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں. لیکن اس سے پہلے میں کامی سے ایک سوال پوچھتا ہوں. کامی, ٹاس جیتے کیا کریں کل؟ کھیلیں. میرے خیال سے بیٹنگ ہی کرنی چاہیے. بیٹنگ کرنی چاہیے. بیٹنگ کرنی چاہیے. کیوں؟ کیونکہ وہ چیز ویسٹ انڈیز کے خلاف جیسے وہ چیز کر رہے تھے, اتنا ایزی نہیں لگ رہا تھا ان کو. تھوڑی پینک بیٹنگ لگ رہی, ان کی فارم میں نہیں ہے, تو ایک پریشر ہوگا, اسکور بورڈ لگا ہوگا نا 170 180, تو انڈر پریشر آ سکتے ہیں. تو وہ لاسٹ میچ وہ دیکھیں, انہوں نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 147 رنز ڈیفینڈ کیے ہیں. تو میرے خیال سے ہمیں یہ اس پلاننگ کے ساتھ جانا چاہیے. ہمارے پاس پریس کانفرنس بھی ریڈی ہے,
देखें जी साहबजादा फरहान ने क्या बोला है। मेरा तो फर्स्ट मैच है यहाँ पे खेल रहा हूँ, लेकिन जितने हमारे सीनियर प्लेयर्स हैं वो यहाँ खेल के गए मेरे ख्याल से, तो उनसे यही सुना कि यहाँ पे बैटिंग ट्रैक होती है और बॉल बड़ा ज़बरदस्त आ रहा है बैट पे। लेकिन कल जिस तरह आपने बात की, कल जो मैच था वो थोड़ा सा डिफरेंट लगा, बॉल ग्रिप भी हो रहा था, थोड़ा सा पस की भी आ रहा था। लेकिन आप मेरे ख्याल से पहले से आप इस तरह डिसीजन नहीं कर सकते कि हाँ कल भी इस तरह विकेट है। अभी जो हमने विकेट देखे तो बाबर भाई से भी ये बात हुई कि उसने भी ये कहा कि वहाँ विकेट बहुत अच्छा होता है। तो मेरे ख्याल से आप कल का वेट करेंगे कि किस तरह विकेट है, उस हिसाब से फिर खेलेंगे। जी नजीब, क्या समझ आई आपको? देखिए समझ क्लैरिटी नजर आई आपको? बिल्कुल ठीक आई। है, वो सही है, लेकिन जो स्टैट्स भी हमने देखे हैं और जो पाकिस्तान की स्ट्रेंथ और वीकनेस है उसको देखते हुए हमें पहले बैटिंग ही करनी चाहिए, क्योंकि आप फिर स्पिनर्स के थ्रू उनको फंसा सकते हैं। बट आप अपनी सही स्ट्रैटेजी, लेकिन आप अपने, ठीक है मैं आपकी बात समझ गया कि आप अपने स्पिनर्स के थ्रू उनको फंसा सकते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो वो ये कह रहे हैं कि यहाँ स्पिन इतना होता नहीं है, और आप तो ऑलराउंडर वाले आपके पास स्पिनर्स है ना, जेनमन तो एक ही है उस्मान तारिक आपके पास। नहीं, आप अबरार को लेकर आएंगे ना। अगर आप अबरार को नहीं ला रहे तो ये इतनी बड़ी गलती होगी आपकी, क्योंकि देखिए वो फंसेंगे ही अबरार और उस्मान तारिक से। यही बात हमने लास्ट मैच में भी की, वो शुक्र है बारिश होगी। अबरार का होना जरूरी है, लेकिन अब टीम मैनेजमेंट क्या कहती है? आप भी यहाँ खेले हुए हैं, आप बताइए, आप कप्तान होते, आप अबरार को लाते नहीं लाते? देखिए मैं तो कुछ भी हो जाए, मैं 5 बॉलर्स आपके होने चाहिए, 6 आपके बैटर्स होने चाहिए, कीपर जो है वो आपका ऊपर खेलने वाला होना चाहिए, ये बेस्ट आपका कॉम्बिनेशन बनता है। इसके आगे कुछ भी नहीं है। मेरी बड़ी सिंपल सी सोच है। टीम में भी अच्छा कॉम्बिनेशन भी बनता है जिनका विकेट कीपर ओपन कर रहा हो, अच्छा आपका ऑलराउंडर भी बीच में आ जाता है एक, और बैटिंग भी आपकी, बॉलिंग भी पूरी कंप्लीट हो जाती है। अच्छा, ये जो टीम थी हमारी न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, जो बारिश की नजर हो गया था मैच, ये हमारी वो टीम थी, और ये इंग्लैंड की वो टीम थी जो श्रीलंका के अगेंस्ट थी। अब आपको क्या लगता है बासित भाई कि जो पाकिस्तान ने टीम अनाउंस की थी, आया वो सेम टीम के साथ जाएंगे अगेंस्ट इंग्लैंड? पत्थर पे लकीर है। किसको चेंज करेंगे? मैं पत्थर पे लकीर है। नहीं, चेंज तो करेंगे, डेफिनेटली करेंगे। और मुझे ऐसा लगता है शायद शाहीन को खिलाएंगे बटलर और सॉल्ट के लिए। नसीम शाह आज उसने नेट पे बॉलिंग नहीं करी, वरना हमारी तो यही कोशिश की थी, मतलब ख्वाहिश थी नसीम शाह खेले। मुझे लगता है खबरें सारी होती हैं आपके पास, शाहीन आधी शाह बता रहे अफरीदी हैं खेलेगा, मुझे ऐसा लगता है शाहीन शाह अफरीदी शाहीन शाह अफरीदी खेलेगा, फखर खेलेगा, कल खेलेगा। शाहीन शाह किसकी जगह खेलेगा? फहीम अशरफ की जगह। फहीम अशरफ की जगह पे? पक्की बात है। पक्की नहीं, लगता है, मतलब ये न्यूज है, बड़ी न्यूज है ये। पेसर बनता ही उसकी जगह है ना। अगर आपने पेसर लाना है तो फिर आप उसको 8वें नंबर के बल्लेबाज के तौर पे खिला रहे हो, वो तो पॉसिबल नहीं है। आप उसको ओवर देते नहीं हो, तो मेरे हिसाब से वहाँ फास्ट बॉलर। अगर इजाजत है, देखिए ये मैच हमारा डू एंड डाई है, इस पे बहुत सारी आपकी सोच जो है ना चेंज होनी चाहिए। आप लकीर के फकीर ना बने कि हमारा ओपनर ये है तो यही जाएगा। आप सामने वाले को देखें, विल जैक जो है नया बॉल कर रहा है और वो लेफ्ट हैंडर्स को अच्छे बॉल कर रहा है, तो आप भी अपना एक मतलब प्लानिंग चेंज करें ना। अगर विल जैक 6 ओवर के बाद बॉलिंग करने आता है तो आपके लिए सूटेबल है। अगर वो शुरू में लेफ्ट हैंडर को आउट करता है, साइम अयूब की मैं बात कर रहा हूं, तो प्रेशर पाकिस्तान पे आएगा, और अगर साहबजादा भी शॉट मारते हुए आउट हो जाए तो फिर हमारी बैटिंग बिल्कुल ही बैठ जाएगी। और ये प्लानिंग कल ग्राउंड में होनी चाहिए, नजर आनी चाहिए, क्योंकि जो अपना आदिल रशीद है और डाउसन है ना, उनके लिए 2 लेफ्ट हैंडर आपके मिडिल में होना चाहिए। मेरा अपना ओपिनियन है कि कल साइम की जगह बाबर से ओपन करानी चाहिए पाकिस्तान की जीत के लिए। अगर कोच साहब नहीं समझते तो फिर वो बाबर उसी नंबर पे खेलेगा। अच्छा, ये आपने अच्छा पॉइंट रेज किया है। इस पे जाहिर बात है, जब साहिबजादा फरहान आए थे तो उनके पास भी कोई ना कोई, क्योंकि टीम का हिस्सा है, मेन प्लेयर है, तो उनके पास भी इंफॉर्मेशन होगी। इस पे भी उनसे जो है सवाल हुआ, उन्होंने क्या जवाब दिया वो देखते हैं। बैटिंग में थोड़ा सा कोलैप्स कर है, जो कि सच भी है। बॉलिंग तो हमारी अच्छी हो रही है माशाल्लाह, जिस तरह हमारे स्पिनर्स है तो वो अच्छा करे, लेकिन बैटिंग में हमें थोड़ा सा सोचना होगा, क्योंकि अगर आप देख ले T20 में आपके टॉप 3 टॉप 4 ऐसे बैट्समैन होने चाहिए कि ताकि वो 1-2 लड़के ऐसे होने चाहिए ताकि वो लंबा लेके जाए। तो अभी तक हमसे नहीं हो रहा उस तरह, लेकिन इंशाल्लाह लड़के मेहनत कर रहे हैं, फोकस है इंशाल्लाह कल मैच के लिए, तो इंशाल्लाह आपको नजर आएगा थोड़ा बहुत। भाई वाह जी कामी, देखिए जैसे विल जैक स्पिनर है ना, और इतना आप मेन स्पिनर तो है नहीं है, ऑलराउंडर है, पार्ट टाइमर बॉलर है, उसको अब बॉलर बना दिया, पाकिस्तान ने बना दिया। टेस्ट मैच में भी 6 आउट हो गए थे उससे, लेकिन श्रीलंका के अगेंस्ट भी तो उसने आउट किए आउट, वो ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर हम उसको विकेटें देंगे या उसको रन्स नहीं करेंगे तो इसका मतलब है हमारी स्किल में, हमारे गेम प्लान में कमी है।
جو ہمارے پاس ایسے بولرز کو ہم لوگ سکور نہیں کر سکتے اور اس سے آؤٹ ہو رہے ہیں, تو یہ تو میرے خیال سے پاور پلے میں کرے گا تو بیٹسمینوں کا دل اتنا بڑا ہو جانا چاہیے. جو پارٹ ٹائمر اسپنر ہے, اور جہاں تک صرف اس ٹیم میں 2 بالر ہیں, ایک جوفرا آرچر اور عادل رشید, ان کو کیسے کھیلنا ہے, ان کو وکٹیں نہیں دینی, ان کو رنا بال کے ساتھ بھی کریں گے تو باقی بالرز ایسے ہیں ایزیلی 170 آپ لوگ کر سکتے ہیں. اور میرے خیال سے اوپنر جو ہیں وہی جانے چاہیے. اب اتنا اہم میچ ہے, ڈو اینڈ ڈائی یہ ہم لوگ کہہ رہے ہیں یہ میچ ہے, تو ٹاپ 3 میں سے تو مجھے نہیں لگتا کوئی چینج کریں گے. کرنا ہوتا تو شاید وہ پہلے لاسٹ کے 2 میچز میں جا کے کر لیتے. ابھی فی الحال اتنا ٹائم نہیں ہے کہ آپ چینج کریں. اور مجھے بھی ایسا لگتا ہے شعیب بھائی کہ پاکستانی ٹیم کو نا کل بیٹنگ پہلے کرنی چاہیے, اس سے لڑکوں کو موقع مل جاتا ہے ذرا گھنٹہ ڈیڑھ اپنی نیند پوری کر لیتے ہیں تاکہ جب بالنگ پیش ہو. جی بالکل صحیح, بہت اچھا. Thank you. اسی لیے نا میں نے آپ کے لیے آج تھینک یو. بہت ٹائم کے بعد جی جی آج شاہد بھائی نے ہمیں جوائن کیا سری اللہ لنکا خیر سے. کرے بھائی, پکڑے نہ گئے ہو, کہیں چھاپا نہ پڑ گیا ہو. شاہد بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ رمضان میں کھلا ہوا کیسے ہے عادی؟ شاہد بھائی شاہد بھائی آپ میرے بارے میں کہہ رہے ہیں میں کھلا ہوا کیسے ہوں, آپ اپنے آپ کو دیکھو, آپ تو ملک سے بھی باہر ہو. شاہد بھائی کل جیسے باسط بھائی نے کہا ڈو اینڈ ڈائی میچ ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ دونوں ٹیمز کے لیے نہیں ہمارے لیے زیادہ ہے. 2 پوائنٹ لے لیے نا. ہاں ہمارے لیے جو ہے زیادہ ہے. یہاں پہ بھی ڈسکشن ہو رہی تھی کہ کل کیا کوئی ٹیم میں چینجنگ ہونی چاہیے, تو آپ کے پاس کیا نیوز ہے, کوئی چینجنگ ہو رہی ہے ٹیم میں؟ دیکھیے ایک تبدیلی تو لگ رہی ہے, پاکستان ایک فاسٹ بالر ایڈ کرے گا. مائک حسن نہیں لگ رہا, اس کا ابرار کے اوپر کوئی اعتماد نہیں لگ رہا, تو ایک فاسٹ بالر ایڈ کرے گا. کس کی جگہ کرے گا, یا تو فہیم اشرف کو ڈراپ کرے گا یا کوئی اسپننگ آل راؤنڈر کرے گا. انگلینڈ کو ہم فاسٹ بالر سے نہیں, انگلینڈ کو ہم اسپنر سے ہرا سکتے ہیں. سری لنکا نے ہمیں ہنٹ دیا, انہوں نے 5 آؤٹ کیے انگلینڈ کے, تو ہم سری لنکا کی طرح ہی اگر بالنگ کریں گے, ہم اپنے 5 اسپنر کھلائیں, 3 آل راؤنڈر اور 2 پکے اسپنر ابرار اور عثمان طارق. لیکن جس طرح پاکستان میں بیسن کا ذکر ہو رہا ہوگا پکوڑوں کی وجہ سے, یہاں پہ مائک حسن کا ذکر ہو رہا ہے. لیکن جو لاسٹ میچ ہوا تھا انگلینڈ ورسز سری لنکا, اس میں اسی لیے اسپنرز نے آؤٹ زیادہ کیے تھے کیونکہ بارش ہو رہی تھی, پچ پہ کوئی ذرا دھوپ ووپ لگی نہیں ہے. آپ نے شاید بھائی پچ دیکھی ہے کل کے میچ کی, کیا بتا رہی ہے کل والی جو پچ ہے؟ بالکل دیکھیے, یہ بالکل فریش پچ ہے, اس پہ کوئی بھی میچ نہیں ہوا ابھی تک. جو 5 میچ ہوئے ان میں سے کوئی بھی میچ اس کے اوپر نہیں ہوا. بالکل فریش پچ ہے, بہت فلیٹ لگ رہی ہے. اور صاحبزادہ فرحان نے بابر اعظم سے آف آل پیپل پوچھا تو بابر اعظم نے کہا کہ یہ بڑی اچھی پچ ہے, 200 کے اسٹرائک ریٹ سے کھیلی ہو. تو اس آپ کو کیا لگتا ہے, آپ نے بھی پچ دیکھی ہے, پھر تھوڑا سا آپ کی پلیئرز کے ساتھ بھی بات ہوئی ہوگی, تو پہلے بیٹنگ کرنے والی ٹیم کو ایڈوانٹیج ہے یا ٹاس جیت کے بولنگ کرنے کو؟ دیکھیں یہ تو اللہ کرے پاکستان ٹاس ہار جائے تاکہ فیصلہ ہی نہ کرنا پڑے, اور فیصلہ کریں گے تو غلط کریں گے. اور یہاں پہ اب تک جو میچ ہوئے ہیں 2 ٹیموں نے چیس کر کے جیتا ہے, 2 ٹیموں نے پہلے بیٹنگ. تو آپ کے پاس کوئی ہنٹ نہیں ہے. سب سے بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ ٹاس ہار جائیں, لیکن سلمان آغا کا کیا کریں, ٹاس جیت رہے ہیں, میچ ہار رہے ہیں. شاہد بھائی وہ بات ہے تو اپنی طرف, یہ بیڈ پہ چوڑیاں کس کی پڑی ہوئی ہیں؟ یار یہ رمضان میں کیوں کھلا چھوڑا ویسے؟ یہاں پہ کامی پتہ کیا شاہد بھائی کیا کہہ رہا ہے, کامی یہ کہہ رہا ہے کہ جیسے ہی آپ ٹاس جیتیں نہ لیفٹ دیکھیں نہ رائٹ دیکھیں, بیٹنگ پہلے کریں. صحیح بات ہے, بالکل صحیح بات ہے. اس لیے کہ وکٹ بہت فلیٹ لگ رہی ہے, جس پہ بابر اعظم خوش ہو رہا ہے کہ اس پہ 200 کے اسٹرائک ریٹ سے ہو سکتی ہے بیٹنگ. تو میرا خیال ہے پہلے بیٹنگ 200 کے اسٹرائک ریٹ. ان کو لگ رہا ہے 100 اوور کا میچ ہے. کیا مطلب بابر نے بولا 200 کے اسٹرائک ریٹ سے؟ نہیں, میں مذاق سے کہہ رہا ہوں. بابر اعظم نے فرحان کو یہ کہا کہ یہ وکٹ بیٹنگ کی وکٹ ہے, بہت اچھی وکٹ ہو, فریش پچ ہے. تو وہ باسط بھائی دیکھیں, جو ہمیں انفارمیشن آ رہی ہے, ٹھیک ہے ہم لوگ وہاں نہیں ہیں تو ہمیں آئیڈیا نہیں ہے, لیکن جو انفارمیشن ہم لوگوں نے گیدر کی ہے ابھی تک, اس پہ یہی نظر آ رہا ہے کہ اچھا بیٹنگ پچ ہے. صاحبزادہ فرحان کو ہم دیکھ لیں یا شاہد بھائی جو ہے انہوں نے پچ کو دیکھا, تو ہمارا کیپٹن اور جو کوچ ہے وہ کنفیوز کیوں نظر آتے ہیں؟ میرے خیال ہے کل نظر نہیں آئے گا. کل انشاءاللہ پاکستان نے ٹاس جیتا تو پہلے بیٹنگ ہی کریں گے, لیکن بات وہی اگر دوسری بالنگ کر رہے ہیں تو آپ کو ابرار کو ڈالنا چاہیے 100%. یہ بہت بڑا مطلب بیڈ ڈیسیجن ہوگا. رزلٹ کا تو نہیں پتا کیا ہوتا ہے, ان دی اینڈ پھر یہی بات اگر اچھا رزلٹ نہیں آیا تو ان دی اینڈ یہی بات آئے گی ابرار کو ڈالنا چاہیے تھا. تو وہ چیز نہ ہو,
ابھی سے پلان کریں. سب جو بھی تھنک ٹینک ہے, جو ویو رچرڈ صاحب ہیں, انہیں بھی چاہیے ابرار کے لیے بولیں. شاہد بھائی, آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ کس کی جو ہے ڈومیننس زیادہ ہے, کوچ کی ہے یا کیپٹن کی ہے؟ مجھے لگ رہا ہے مائک ہیسن کی زیادہ ڈومیننس ہے. وہی شارٹس کال کر رہا ہے, سلمان آغا ان کے ساتھ چل رہے ہیں, ایک ہی پیج پہ ہیں. جب آپ اتنی ساری باتیں کر چکے ہیں, پہلے بھی ایشیا کپ سے پہلے بھی, ایشیا کپ کے بعد بھی, بگ بیش میں بھی آپ نے دیکھ لیا, پھر آپ نے ورلڈ کپ کے لیے کیوں بابر کو سلیکٹ کیا؟ اور اب آپ نے مائک ہیسن نے جس طرح اس کی انسلٹنگ وے میں بات کی کہ اس کا اسٹرائک ریٹ بہت ہی خراب ہے, 8 اوور کے بعد ہم بیٹنگ نہیں کرا سکتے, یہ بہت ہی انسلٹنگ وے ہے. اگر کپتان تھا, کپتان کو چاہیے تھا کہ وہ یہ کہتا کہ نہیں جی مجھے بابر اعظم نہیں چاہیے, مجھے کوئی ینگسٹر چاہیے. لیکن کپتان اتنا دب کر اس نے بالکل مائک ہیسن کی بات سن کر, اب کون سا پریشر ہے یہ ہمیں نہیں پتا. جب مائک ہیسن چھوڑ کر جائے گا تو کسی نیوزی لینڈ کے اخبار میں انٹرویو دے گا کہ میں نے مائک ہیسن کو کس کے کہنے پر زبردستی, اس کو بابر اعظم کو کس کے کہنے پہ لیا تھا. تو یہ بڑا المیہ ہوگا پاکستان کی کرکٹ کے لیے. کامی, جیسے شاہد بھائی نے کہا ہے کہ ڈومیننس جو ہے وہ کوچ کی نظر آ رہی ہے. اگر آپ دیکھیں تو اس ٹیم کا جو حصہ ہے وہ 100 سے اوپر 3-4 ایسے پلیئرز ہیں جن کے مطلب T20 میچز جو ہے انٹرنیشنل وہ 100 سے اوپر ہیں. تو مطلب ان کی ان پٹ جو ہے وہ ضرور ہونی چاہیے. پرفارمنس ہونا نہیں ہونا وہ سیکنڈری ہے. ہم نے بھی بہت ساری کرکٹ کھیلی, لیکن ایسا ہوتا تھا کہ تھنک ٹینک میں پلیئرز بھی بیٹھتے تھے, یہاں نہیں کوئی نظر آ رہا. شیب, اس میں پتہ ہے کیا, فارم بڑی کاؤنٹ کرتی ہے. کوچ آپ کے ٹائم پہ بھی رہے ہیں, آپ سے پہلے بھی رہے ہیں, مل کے فیصلہ کرتے تھے. کپتان اندر آپ بھی کیپٹنسی اپنی مرضی سے ہی کرتے تھے. بڑے بڑے کوچوں کے ساتھ آپ رہے ہیں, یونس بھائی, شاہد بھائی, کم ہی باہر کی سنتے تھے. ایک گیم پلان جو بنتا تھا وہ میٹنگ میں بتا دیتے, تو اندر جا کے کپتان نہیں کرنا ہوتا. فارم بڑی کاؤنٹ کرتی ہے کوئی بھی ڈیسیژن لینے کے لیے. یہ بیچارے انفارچونیٹلی ایک تو کوئی جیت نہیں پا رہے, پچھلے 8-10 ٹورنامنٹ بڑے بیڈلی گئے ہیں پاکستان ٹیم کے. پھر کپتان کتنے چینج ہوئے ہیں, مینجمنٹ کتنی چینج ہوئی ہے. آؤٹ آف دا وے جا کے آپ ایک کوچ باہر سے لائے ہیں اوپر سے ڈومینیٹ کرنے کے لیے کہ ان لڑکوں کو سنبھالیں. ان کے جو ایک گروپ سڈنلی ہم دیکھ رہے تھے نا بنا ہوا تھا, اپنی مرضی سے کرکٹ چلا رہے تھے, ماڈرن ڈے کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی ٹیم کو ویسے ڈیولپ نہیں کر رہے تھے, خود نہیں ڈیولپ ہو رہے تھے. وہ ساری چیزیں ختم کرنے کے لیے ایسا کوچ لے کے آئے ہیں. تو ایسا تو نہیں ہونا چاہیے. کپتان کی بھی اتھارٹی ہونی چاہیے, ڈیسیژن پاور ہونی چاہیے اندر جو وہ بہتر سمجھے. تو مجھے فی الحال ابھی شاہد بھائی نے بالکل صحیح کہا, ابھی ہم لوگوں کو بھی باہر بیٹھے ہوئے ایسے ہی لگ رہا ہے کہ کوچ نے جو پلان دیا ہوا ہے نا, کس بولر کو کون سا نمبر دینا, اوور کروانا, وہی لگ رہا ہے اور کچھ نہیں ہو رہا. بیٹنگ آرڈر بھی مجھے لگ رہا ہے کہ کوچ ہی کر رہا ہے, اس لیے کہ اچیومنٹ نہیں ہے. شعیب بھائی, اصل میں مسئلہ یہ کہ تو یہاں پہ تو چل رہی ہے سروائیول کی جنگ نا. یہ کھلاڑی اپنی جگہ کے لیے کھیل رہے ہیں, یہ کھلاڑی اپنی ٹیم میں پلیس کے لیے کھیل رہے ہیں. تو وہ کیا کس چیز پہ آرگیو کریں گے, یا کون ایسا پلیئر ہے جو irreplaceable ہو؟ ایسا نہیں ہے کہ باسط بھائی نے بھی یہ ٹائم دیکھا ہے, کامی نے بھی دیکھا ہے, میں نے بھی دیکھا ہے کہ ہم لوگ بھی باہر بیٹھے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن ایسا نہیں ہوتا تھا کہ ہمیں کارنر کیا جاتا تھا یا کارنر ہو جاتے تھے, ٹھیک ہے, ایسا نہیں ہوتا تھا. ہم اپنی ان پٹ دیتے تھے جو ٹیم کے لیے بہتری ہے. دیکھیں آپ کے پاس بڑے نام نہیں ہیں تو آپ کیسے جیتیں گے؟ آپ اسی طرح ہی جیتیں گے نا کہ بھائی یونٹی کے ساتھ آپ جیتیں گے. اب تو یہ ہوتا ہے نا, باہر بیٹھنے پہ ٹرینڈ چلنا شروع ہو جاتا ہے, آپ کو ٹیم میں ڈالنا ایک مجبوری بن جاتا ہے. میچ ونر کہاں ہے؟ آپ اپنی بات کر رہے ہیں یا آپ کے ٹائم کی بات کر رہے ہیں؟ وہ لڑکے میچ ونر تھے, ان کی فارم بھی نہ ہو نا تو بھی ان کی ایک سے تھی. یا کس کی سے ہے میچ ونرز بتائیے نا آپ مجھے, T20 کی خاص طور پہ بات کر رہے ہیں. میچ آپ جیتیں یا آپ پرفارم کریں نہ کریں وہ سیکنڈری ہے. ابھی دیکھیں جب ایک بندہ اگر پلان بنائے گا وہ صحیح چلے گا, یا 5 لوگ بیٹھ کے جو دماغ بیٹھیں گے. تو شعیب مجھے ایک بات بتاؤ, پچھلے 3-4 کپتان آئے, آپ کو وہ لگتے تھے پاورفل؟ نہیں بتاؤ نا. نہیں آپ رہے ہو, مجھے پتا کیا لگتا تھا, مجھے یہ لگتا تھا 2015 کے بعد 14 کے بعد گیم اویئرنیس کم ہے. نہیں مجھے یہ لگتا تھا 2014-15 بھی نہیں, 2000 لیول پہ. وہی بات 2014-15 کے بعد نا جو بھی آیا نا وہ صرف سروائیول کے لیے آیا. نیگیٹو اور پرسنل مائل سٹون وہ اچیو کرنے کا سیلفش اپروچ, جس کی وجہ سے آج پلیئرز بول نہیں سکتے, جو نقصان نظر آ رہا ہے. کامی دیکھو 2021 تک جو ہے نا میں اور کھیلتے رہے ہیں, ٹھیک ہے, ہم لوگ ان پٹ دیتے تھے. نہیں 2021 آپ لوگوں میں پاور تھی بولنے کی, کیا ملک کے لیے اچھا فیصلہ ہم کریں. آج کل کے جو بچے کھیلے ان میں پاور نہیں ہے. ایگزیکٹلی. اور سب سے بڑی بات ہے کہ پہلے پلیئر کپتان گروپ بناتا تھا, اب کوچ گروپ بنا رہا ہے پسند. بھائی ان کے پاس پاور نہیں تھی,
میرا خیال ہے ان کے پاس جتنی پاور تھی پاور لوگوں کے بالکل پاس صحیح وہی کہہ رہے ہیں، لوگوں کے بالکل پاس صحیح کہہ رہے ہیں۔ انہیں ڈسپوائنٹ کس نے کرا؟ آپ دیکھیں آپ مائک ہیسن، ابھی اگر آپ نے سلمان آغا کا جانے سے شاہد پہلے بھائی جو ہے نا پوڈکاسٹ خود ہی تھا انہوں نے کہا محض جی بولے شاہد بھائی بولے۔ پی سی بی کا ایک پوڈ کاسٹ تھا، اس میں سلمان آغا نے کہا کہ ابرار بہت اچھا لڑکا ہے لیکن ایز اے بالر اس کو ہینڈل کرنا بہت مشکل ہے، اور یہی مائک ہیسن کا بھی اوپینین ہے، جبکہ وہ آپ کا پچھلے سال کا ون آف دا بیسٹ بالر ہے، اور اگر آپ اس کو نہیں کھلا رہے انگلینڈ کے خلاف تو آپ کتنی بڑی سنگین غلطی کریں گے۔ اور جو پلان دیا مائک ہیسن نے سلمان آغا کو، دیکھو پہلا اوور کرنا ہے، اگر ابھیشیک آؤٹ ہو جائے گا تو بہترین ہے ورنہ تم نکل لینا۔ دوسرا اوور اس نے کرایا، اس کو اتنی عقل اور اتنی بریونیس ہونی چاہیے تھی کہ اس نے 2 اوور 10 رن دے کے 1 وکٹ لی ہوئی تھی، تو وہ کھبوں کو، دوبے کو اور رنکو سنگھ کو کیوں نہیں اس نے بالنگ کی؟ بہت بڑی غلطی ہے جس کا پاکستان کو خمیازہ بھگتنا پڑا۔ اچھا، اگر آئی سی سی رینکنگ میں بھی ریسنٹلی دوسرے نمبر پہ، ابھی تیسرے نمبر پہ، بریک لے وہ لیتے اس ہیں، کو اس ہینڈل کو کرنا جاری رکھیں مشکل گے ہے۔ اس ڈسکشن کو، ایک بریک بریک لے لے بھائی، لیتے شاہد بھائی کا ہیں، انٹرنیٹ ڈونٹ ختم گو ہونے اوے، والا ول بی رائٹ بیک۔ ویلکم بیک فرام دا بریک۔ اور آج ہمارے ساتھ ہمارے شو میں بہت ریسپیکٹڈ مسٹر پی ایم شہباز شریف صاحب، واہ واہ، کیسے ہیں آپ؟ بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ ہے، اور بڑی خوشی ہوئی ہے کہ آپ ایک پروگرام کر رہے ہیں۔ یقین کریں میرے بعد اگر کوئی مصروف ہے تو وہ آپ ہیں۔ سر آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ آتے ہوئے الماری میں سے جو ملا سب پہن کے آگے؟ ایکچولی میں اتنا مصروف ہوں، آپ یقین کریں ڈونلڈ ٹرمپ میری تعریفیں کر کر کے تھک گیا ہے، اس کو اردو کا ایک ہی لفظ آتا ہے، شہباز شریف۔ اور میں بس سردی والے ملک سے آیا ہوں، ابھی گرمی والے میں ہوں، تو آدھے گھنٹے بعد پھر سردی والے میں۔ صحیح ہے بھائی۔ تو دوسرا یہ کہ جو آپ نے جو شاہد بھائی بھیجے ہیں باہر، جی شاہد بھائی، تو وہ انہوں نے میرے خیال میں ادھر پراپرٹی کا کام شروع کر دیا ہے۔ پراپرٹی کا نہیں، وہ اس کے لیے نہیں، کوریج کے لیے گئے ہیں وہ۔ ٹھیک ہے، ہاں جی، پراپرٹی کا کام نہیں شروع کیا انہوں نے۔ اور میں کہتا ہوں نقوی صاحب بہت اچھا کام کر رہے ہیں، وہ تو ان کو بیٹنگ اور بالنگ نہیں آتی، اگر وہ آتی ہوتی تو وہ کھیلتے بھی نہیں، تو اچھا کام کر رہے ہیں۔ میں نقوی صاحب کی بات کر رہا ہوں، جی بالکل، پی سی بی کے جو میں بھی انہی کی بات کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، میں بھی انہی کی بات کر رہا ہوں۔ سر آپ نے بال کہاں سے بنوائے ہیں؟ آپ کو ایئر ٹائم کا یہی سوال ملے؟ اچھا ٹوپی ہے، سوری ٹوپی پہنی ہوئی، ٹوپی، سوری مجھے لگا بال بنائے ہوئے۔ مجھے افسوس یہ ہوا آدھے گھنٹے تک میں بیٹھا، یار کتنا بولتے ہو تم لوگ۔ سر وہ نہیں کام ہی ان کا بولنا ہے نا سر، اصل میں ورنہ ایسے تھوڑی یہاں بیٹھے رہیں گے۔ مگر مجھے لگتا ہے یہ موٹر دوپہر سے شروع ہوتی ہے چھوڑو چلنا۔ ادھر ہاں صحیح ہے۔ یار آپ لوگوں سے کیا بات کریں، ابھی آپ لوگ شروع کر دو گے، وہ شاداب تو وہ بابر تو وہ ہونا وہی شروع کروانے لگا میں۔ یہ جو ٹیم ہے نا، یہ جو ٹیم ہے، یہ باسط بھائی کی ٹیم ہے جو چاہتے ہیں کہ وہ کل میچ میں کھیلے انگلینڈ کے اگینسٹ۔ صاحبزادہ فرحان، بابر اعظم اوپن کریں گے، ٹھیک ہے باسط بھائی، ایسے ہی ہے۔ سلمان علی آغا جو ہے 3 میں نے سوچا ہے کریں گے نہیں، لیکن نہیں وہ تو صحیح ہے، آپ کی یہ ٹیم جو ہے سوچو گے نا، وہ آپ کریں گے۔ چاہتے ہیں کہ اس فارمیشن میں کھیلا جائے، ٹھیک ہے۔ سلمان علی آغا 3 پہ، سائم ایوب 4 پہ آپ نے رکھا ہے، فخر زمان ہے، عثمان خان، شاداب خان، محمد نواز، شاہین افریدی، سلمان مرزا، عثمان طارق۔ باسط بھائی نے شاداب کو کہاں رکھا ہے؟ نمبر 1 2 3 7 نمبر پہ۔ نہیں وہ اگر وہ جائیں گے تو وہ پھر اوپر بھیج دیں گے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ جی کامی نمبر permanent کامی کی ٹیم دکھائیں جی۔ سائم ایوب، صاحبزادہ فرحان سیم اوپنر ہیں، پھر سلمان علی آغا 3 پہ، بابر اعظم آپ 4 پہ ہی ان کو کھلانا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ عثمان خان، شاداب خان، فہیم اشرف، نسیم شاہ، شاہین شاہ افریدی، عثمان طارق، ابرار احمد۔ نسیم کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے پتہ چلا، تو اس کی جگہ سلمان مرزا آ جائے گا، لیکن میں اگر ہوں تو میں تو اسٹریٹ وے نسیم شاہ کو کھلاؤں۔ لیکن کامی آپ بابر اعظم کو کہتے ہو کہ 4 نمبر پہ اگر ان کو کھلانا ہے تو مت کھلاؤ، لیکن ٹیم میں آپ ڈال دیتے ہو۔ جنہوں نے ٹیم میں ڈالا ہے وہ کھلانا بھی تو پڑے گا۔ نہیں یہ آپ کی ٹیم ہے نا، یہ ان کی ٹیم نہیں تھوڑی ہے۔ میری ٹیم ہے نا، وہ بھی اپنی پاکستان کی سمجھ کے ٹیم بنائے نا، اپنی وہ بھی سمجھ کے یہی نانا کر رہے بنایا ہیں، ہے۔ آپ بھی یہی نہیں کر رہے ہیں۔ میں جو انہوں نے پلان بنایا جس مقصد کے لیے لے کے گئے ہیں اس کے مطابق ٹیم بنائی ہے۔ اگر ٹیم بناتا تو شاید 15 میں بھی ٹیم بنائی ہے نا۔ نہیں آپ جو مجھے کہنا چاہ رہے ہو نا، اگر آپ مجھے پوری اتھارٹی میں یوز کرتا تو اوپن پہ جگہ میں نے آپ کو دے دی اتھارٹی، آپ اس میں سے کیا چینج کرو گے؟
ابھی فی الحال ورلڈ کپ کے بعد کروں گا. Exactly. ابھی نہیں یار ابھی ابھی نہیں. آپ ابھی کر دو. جو 15 گئے نا اس میں سے ہی بنانے ہیں نا, جو بیسٹ مجھے لگے میں بناؤں گا. کرنی تو انہوں نے اپنی کوچ نے وہ کریں. ہاں. آپ بتائیں نا کہ یہ میں نے بنائی ہے, یہ میری ٹیم ہے. جو 15 لے کے گیا اس میں سے بیسٹ یہ لگ رہی ہے. لیٹس سی کل ٹاس ہوگا کیا کون سا کھیل رہا ہے, لیکن یہی بیٹنگ آرڈر بنتا ہے اور یہ بالنگ لائن اپ بنتی ہے. آپ کے پاس اسپیشلسٹ 5 بالر ضرور ہونے چاہیے. یہی سوال آپ میری ٹیم میں بھی کریں گے. لاؤ جی ذرا نجیب کی بھی دکھاؤ جی. اچھا یہاں پہ وہی ہو رہا ہے یار یہ سیم چیز وہی ہے یار. مجھے ایک بات بتاؤ, میں آپ کی ایک سیکنڈ, اس ٹیم پہ جانے سے پہلے مجھے ایک بات بتائیں. بابر کو بھائی انہوں نے 4 پہ کھلانا ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, اس کو ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے 11 میں, یس اور نو؟ دیکھیے آپ کے پاس آپشن کیا ہے, 15 میں سے ہی بنانی ہے نا. میں کہیں باہر سے تو کھلاڑی نہیں لا سکتا. اب جہاں انہوں نے رکھا ہے وہ وہیں رہے گا. مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا ابھی آپ کے کوچ نے کیا کہا. باسط بھائی نے آپ کو آپشن دیا نا, نہیں یہ باسط بھائی کی ٹیم میں تو ہے. اس چیز کے بالکل خلاف ہوں اوپن کرانے والے. کیوں؟ میں تو کیونکہ یہ پہلے یہ ہوتا ہے. یار ابھی آپ باسط بھائی یہ دیکھیں, ابھی آپ باسط کے بھائی کوچ کے خلاف بھی نے سوچ باسط بھائی مرضی ہے. میں کہہ رہا ہوں آپ کے کوچ نے کیا بولا, آپ کے کوچ نے کیا بولا, پتا آپ کو کیا چاہیے, ایک بیٹ ادھر پکڑائیں ایک بیٹ ادھر پکڑائیں. نہیں تو آپ کو بیچ میں نکال دو. بولنے کی ضرورت نہیں بیچ والے کو. مجھے نکال دے. بالکل صحیح جو سینیریو بنا رہے ہیں باسط بھائی وہ بالکل ٹھیک بنا رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں تو شروع سے کہتا ہوں اوپن کرنے والا نہیں ہے. ابھی آپ کے کوچ نے آگے کیا کہا, شروع میں آتے ہیں تو اسٹرائک ریٹ لو ہوتا ہے, 7-8 اوور بچتے ہیں تو ہم نہیں بیچ سکتے, تو نمبر 4 ہی بچا نا. اچھا نمبر 4 پہ ایک سیکنڈ بھائی, آپ خود ہی کہہ رہے ہو, کوچ بھی کہہ رہا ہے, آپ بھی کہہ رہے ہو اسٹرائک ریٹ کا مسئلہ ہے 4 پہ, بالکل ٹھیک ہے. اگر 4 پہ اس کی جگہ بن رہی ہے تو اسے نہیں کھلانا چاہیے, ٹھیک ہے. پھر دوسرا آپ کا یہ ہے, دونوں کا, نجیب اور کامی آپ کا یہ ہے کہ بھائی 15 میں بیسٹ یہی بنتے ہیں. آپ لوگوں نے کہا ہے نا, اس حساب سے آپ نے ڈال دیا اس کو. بالکل ڈال دیا. میں 15 کا اسکواڈ لگواتا ہوں اور میں اور باسط بھائی ذرا بناتے ہیں اس میں, کیسے نہیں بنتی ٹیم. اگر 4 نمبر پہ وہ یہ ہے جی باسط بھائی, آپ نے اوپنر اس کو ڈال دیا, لیکن 4 پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس کو ہونا میری چاہیے. ٹیم میں 4 نمبر پہ بابر نہیں. بالکل, میں بھی یہ مانتا ہوں. یہ آدھی آپ مانتے ہیں؟ جی بالکل میں مانتا ہوں. شہباز شریف صاحب آپ مانتے ہیں؟ بالکل شعیب ہم بھی نہیں مان رہے تھے جب آسٹریلیا کے خلاف کھلایا. ہم نے کہا 4 کے بجائے اس کو ٹیم سے ڈراپ کرتے, بینچ پہ بٹھاتے ہیں, کسی اور کو کھلاتے ہیں. اب 15 میں لے کے گئے ہیں تو کیا کہہ کے لائے ہیں ادھر کہ 4 پہ کھلائیں گے. تو اب ورلڈ کپ کے بعد ہی چینج ہوگا نا جو چاہیں گے. اب ایسے تھوڑی ہو سکتا ہے. کیسے نہیں بن سکتی یار 15 اگر میں؟ آپ اوپنر کی جگہ کسی کو لائیں گے تو فخر زمان آئے گا. پہلے اس کا نمبر ہی آگے پیچھے کر کے تو یہ حالت ہوئی ہے پاکستان ٹیم کی. ایسے تو ہو رہا بھائی ہے. آپ ایگری کرتے ہیں ان کے ساتھ؟ فخر زمان آسٹریلیا کے اگینسٹ کون سے نمبر پہ کھیلا؟ 3 پہ 3 پہ اور 4 پہ بھی کھیلا ہوگا, 6 پہ بھی اوپنر کھیلا. بھی کھیلا ہے. چھ پہ وہ تو بھی ہر کھیلا نمبر ہے. پہ وہ تو اس نے 6 پہ قربانی بھی دی. کھیلا نا. زبردستی وہ زبردستی کھلا رہے ہیں نا. حسن نواز کو باہر کر کے اپنا فخر کو لائے نمبر 5-6 پہ کہ یہ چھکے بڑے مارتا ہے لمبے, ہمیں نیچے کام آئے گا. لیکن حسن نواز نے اوپن پہ 100 کیا بس. چلو حسن نواز تو اب نہیں ہے نا یہاں پہ. حسن نواز کو نہیں ہے 15 وہی تو میں. کہہ رہا ہوں, آپشن ہی نہیں ہے. یار آپ کے پاس اتنے سارے اوپنرز ہیں, آپ وہی اوپنر اوپن نہیں کریں گے. آپ نافے کو نہیں کھلاؤ گے آپ 4 پہ؟ میں 4 پہ نہیں کھلاؤں گا اس کو. 4 پہ نافے ابھی جو سرکمسٹانسز ہیں اس کی فارم دیکھتے ہوئے, بابر اعظم کی اس کا کانفیڈنس دیکھتے ہوئے, آپ پھر بھی اس کو کھلاؤ گے 4 نمبر پہ؟ بالکل کھلاؤں گا. اگر 15 پہ آیا تو میں اسی کو ڈالوں گا. ایک اور چیز ہے, ایک شعیب پلان بھی نظر آتے ہیں نا, کوچ کی سوچ کیا ہے. ہم اس سوچ کو بھی تو دیکھ رہے ہیں نا کہ آج کل جو کوچ ہے وہ پسند ناپسند کر رہا ہے. باسط بھائی میں ایک چھوٹی سی بات کرتا ہوں, پھر بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد جو ہے اس پہ ڈسکشن جاری رکھیں گے. عدیل رشید نے آپریٹ کرنا ہے 6 اووروں کے بعد, ٹھیک ہے. بابر اعظم کا آپ سٹرائک ریٹ پہ بہت ساری باتیں کرتے ہیں, ہر چیز پہ کر رہے ہیں, جب وہ مڈل آرڈر میں آتا ہے اس کو گگلی کا پرابلم ہے, اس سے نہیں پک ہوتی, ٹھیک ہے. آپ اسے ایکسپوز کرو گے وہاں پہ, آپ کا ڈو اینڈ ڈائی میچ ہے. اس کا جواب لیں گے اس چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک فرام دا بریک. اور بریک پہ جانے سے پہلے میں نے کامی اور نجیب سے یہ سوال کیا تھا کہ جب عدیل رشید آئیں گے تو آپ بابر کو جو ہے بھیجو گے ان کے سامنے؟ بالکل بھیجوں گا. اگر وہ فرسٹ 6 اوورز میں اگر 2 آؤٹ ہوتے ہیں تو میں ضرور بھیجوں گا. ایون 12-13 اوور تک بھی اگر پارٹنرشپ نہیں لگتی, 12-13 اوور تک بھی, تو میں بابر پہ چانس لوں گا, بھیجوں گا. ایک رول اس کو دیا ہوا ہے نا, وہ پورا لے نا پھر آپ کے پاس.
اگر آپ لے کے گئے ہیں کیا کہہ کے گئے ہیں, کس لیے 15 میں رکھا, کس لیے آسٹریلیا کے خلاف نمبر 4 پہ کھلایا اس ورلڈ کپ کی تیاری کے لیے؟ نہیں ان کا ہی کہنا, انہوں نے ٹیم بنا کے بھیجی ہے نا, انہوں نے کیا سوچ کے کنڈیشن ایسی ہے ہمیں ایک بیٹسمین چاہیے مڈل میں. بابر کیسا بیٹر ہے؟ بابر اگر اوپن کرے تو ابھی ویسے کیسا بیٹر ویسے ہے, آپ- ویسے کیسا بیٹر ہے؟ تو پھر عادل رشید سے آپ کیوں گھبرا رہے ہیں؟ کھیلے اس کو فیس کریں. بھائی ایکسپوز ہوتا ہے نا وہ. نہیں کیوں تو عمر ہے؟ جب اس نے یار fake کرنا میری نا. بات سنیں. اچھا یہ کرکٹر ہے نا, یہ اس چیز کو سمجھے گا, جب بھائی آپ پاور پلے کھیل کے جاتے ہو نا, تو جو بولر بعد میں آتے ہیں باسط بھائی, تو ان کو اگر آپ بال نہیں کوئی پک کر پا رہے, پھر بھی آپ کانفیڈنس ہوتا ہے, آپ اس چیز کو مینج کر لیتے ہو. لیکن اگر سیدھا جا کے پہلا بال کھیلو گے اس کا, تو بڑا مشکل ہو جاتا میں ہے. اس میں ایڈ کروں, بابر اعظم امپرووائزر نہیں ہے, یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. وہ اس کو کرتا ہے improvise جب اس کرنا کو نہیں پاور آتا. پلے میں رنز ملے ہوئے ہوں, تو پھر ہاں. وہ جب جاتا ہے تو وہ امپرووائز کرتا ہے. ہاں, power اس کے play کے لگتے بعد ہیں وہ shot. improvise نہیں کر سکتا وہ. باسط بھائی 4,500 رنز ایسے تو نہیں بنے ہوئے نا تو مجھے انٹرنیشنل ایک بات کرکٹ میں اس بتا- فارمیٹ میں. وہی میں کہہ رہا ہوں کہ یہاں پہ اب کس نے دیکھنا ہے, بابر کو خود بھی میرے خیال سے اگر اس چیز پہ اس کو پرابلم ہو رہی ہے تو اس نے کچھ بہتر کرنا نا. ہر دفعہ تو یار آپ وہ- صرف رادل رشید نہیں, ہاں, بہتر ہر وہ کوئی کرے گا نا. آپشن دینے کے لیے دیکھو، کیا دیکھو، اوپر بھیج دیں؟ بہتر وہ یہی کرے گا. کام پاکستان بہتر کی وہ کرے گا. کرکٹ میں ہو رہا ہے. ابھی کل نہیں، کے نہیں، لیے آپ یہی میچ کام کیسے تو جیت سکتے ہو؟ پاکستان کی اس کا کرکٹ کمبینیشن بتاؤ. پاکستان کی کرکٹ میں یہی تو چلتا آ رہا ہے, اوپن نہیں آ رہا تو 3 پہ لے آؤ, 4 تین پہ پہ لے آؤ، آؤ, 7 پہ اب لے یہ آؤ. آپشن دے رہے ہیں, ایسے چیزیں اچھا بہتر یہ نہیں ہوتی. پانی پیو تمہاری نسیں پھٹنے والی ہیں. رک جاؤ ابھی. نہیں اور چلتے ہیں. یہ کل کے میچ کی پریڈکشن میں چلتے ہیں. میرے دوست کی نسیں پھٹنے والی ہیں. اس سے نہیں، پہلے نہیں، ایسی میں بات دکھاؤ نہیں جی ہے نا, وہ انگلینڈ ورسز خلاف grouping کر رہے پاکستان. ہیں. یہ پیشن ہے. کون سا بالکل پیشن ہے پیشن یار, میں آپ جانتا grouping ہوں کر رہے ہو. اس کو. اچھا جی کون جیتے گا کل, اور سچ بولنا. پاکستان. ٹھیک ہے کیونکہ نا وہ جی. دیکھیں بات سنیں, پنکھے اور نو پنکھے اسپنرز پہ ہلکے, ہمیں بس اسٹریٹجی بنا. بس ٹھیک ہے, پاکستان جیت رہا ہے جی. آپ- پاکستان. جی باسط بھائی. انشاءاللہ کا جو ریکارڈ ہے 3-0 والا وہ کل 3-1 ہوگا انشاءاللہ. جی عادی انگلینڈ جیتے گا, جی. یہ آپ کہہ رہے ہو. جی سر. یار آپ لوگ دوست ہو تو آپس میں فون پہ بات کیوں نہیں کر لیتے؟ شہباز ٹائم صاحب, رکھا ہوا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ نہیں, لائیو کیوں- ٹیلی ویژن کیونکہ- چل رہا ہے. کیونکہ آپ جو ہے نا, آپ ابھی ٹھنڈ میں واپس جائیں گے. آپ ریڈی ہیں اس اور کے وہی لیے, ملک جیتے گا گرمی میں بھی ٹھنڈ لے والا. کے جائیں گے. یہی تھا آج تک کا ہمارا پروگرام. کل آپ لوگوں سے آج ملیں کی گے تین لیگ. انشاءاللہ میچ کے بعد. اپنا خیال رکھیے, اللہ حافظ.